پاکستان میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے ایک اور راؤنڈ کی تیاریاں زوروں پر ہیں اور صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر معاہدہ ہوتا ہے تو وہ خود اسلام آباد جائیں گے۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ واشنگٹن اور تہران ایک معاہدے کے بالکل قریب ہیں۔ ٹرمپ کے مطابق ایران افزودہ یورینیم حوالے کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی رواں ہفتے اسلام آباد میں کوئی بڑی پیش رفت ہونے والی ہے؟ میں ہوں سمرہ فاطمہ اور یہ آج ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا، لبنان میں 10 روزہ جنگ بندی کا اعلان تو ہو گیا ہے، لیکن اب تک ہونے والے حملوں میں جنگ کے کتنے شدید اثرات سامنے آئے ہیں، دیکھیے گا ایک خاندان کی کہانی۔ اور کیا ایران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے ٹول ٹیکس وصول بھی کر سکتا ہے؟ عالمی قوانین کیا کہتے ہیں؟ لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کا آغاز تو ہو گیا ہے اور اس موقع پر بیروت میں جشن اور آتش بازی کے مناظر سامنے آئے ہیں۔ جنوبی علاقوں سے بے گھر ہونے والے افراد اب اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں، تاہم لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ دریائے لیتانی کے جنوب میں نہ جائیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کی فوج جنوبی لبنان کے ان علاقوں میں موجود رہے گی جہاں وہ پہلے سے تعینات ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ تہران اس جنگ بندی کو امریکہ کے ساتھ وسیع تر سمجھوتے کا حصہ سمجھتا ہے جو پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کے ذریعے طے پایا۔ اس جنگ بندی کے لیے ایرانی سینئر حکام نے حزب اللہ کے کردار کو بھی سراہا، جس میں پارلیمانی اسپیکر محمد باقر قلیباف نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ حزب اللہ کی ثابت قدمی اور مزاحمت کا یہ نتیجہ ہے اور ہم سمجھوتہ کرانے کی پاکستان کی کوششوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جب بات پاکستان کی ہو رہی ہے تو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ عندیہ بھی دیا ہے کہ اگر معاہدہ طے پاتا ہے تو وہ اسے حتمی شکل دینے کے لیے پاکستان جا سکتے ہیں۔ ہاں، میں پاکستان جاؤں گا۔ پاکستان بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ ہاں، میں شاید اسلام آباد جاؤں۔ لبنان میں 10 روزہ جنگ بندی کے نفاذ کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ 6 ہفتوں سے زیادہ عرصے سے جاری جنگ کے بعد اب ملک کے عوام کو کچھ راحت ملے گی۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق اب تک اس تنازع میں 2000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ لبنان میں رہنے والے خاندانوں پر اس دوران کیا بیتی ہے، دیکھیے ہیوگو بشیگا کی اس رپورٹ میں، جسے پیش کر رہے ہیں غضنفر حیدر۔ اسما اپنے بیٹے کی جیکٹ اٹھائے ہوئے ہیں جو اس کے خون سے رنگی ہوئی ہے۔ پیرامیڈک کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے یہ جیکٹ ان کی زندگی کی علامت تھی اور اب یہ ان کی موت کی نشانی بن چکی ہے۔ فضل سرحان ایک امدادی ورکر تھے۔ اس ماہ کے آغاز میں ہم نے ان کے اور ان کی ٹیم کے ساتھ آبادیہ میں کئی دن گزارے۔ وہ ہر وقت اس خوف میں کام کرتے تھے کہ کہیں اسرائیلی حملے کا نشانہ نہ بن جائیں۔ لبنان کے حکام کے مطابق فضل اور 2 دیگر پیرامیڈکس اسرائیل کی طرف سے کیے گئے 3 حملوں میں ہلاک ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے اب تک یہ واضح نہیں کیا کہ پیرامیڈکس کو کیوں نشانہ بنایا گیا، کیونکہ یہ جنگ حزب اللہ کے خلاف لڑی جا رہی ہے۔ یہاں شدید غم اور تکلیف کا ماحول ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غصہ بھی پایا جاتا ہے۔ ان کے اہل خانہ، دوست اور ساتھیوں کا کہنا ہے کہ ان کے قتل کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ فضل کی لاش کو ان کے گاؤں لے جانا بہت خطرناک تھا، اسی لیے انہیں یہیں ایک عارضی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ ان کی ٹیم کا سربراہ ان کی والدہ کو تسلی دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ علی سے پوچھ رہی ہیں کہ تم نے اسے کیوں جانے دیا؟ علی کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں۔ میں اس سے کہتی تھی کہ گھر پر رہو، لیکن وہ کہتا تھا امی زخمیوں اور مرنے والوں کو کون بچائے گا۔ یہی وہ کرنا چاہتا تھا۔ مجھے اس پر فخر ہے۔ جو دوسروں کی مدد کرتے تھے آج وہ خود مدد کے محتاج ہو گئے ہیں۔ فضل کی عمر 43 برس تھی۔ وہ اپنے پیچھے غمزدہ ماں اور 7 سالہ بیٹی سیلیا کو چھوڑ گئے ہیں، جو اس جنگ کے بعد ہمیشہ کے لیے بدل جانے والی زندگی سے چمٹی ہوئی ہے۔ اور اس بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں تجزیہ کار قندیل عباس۔ قندیل صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ پاکستان میں بظاہر ایک بار پھر بڑی بیٹھک کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ہمیں یہ بتائیے کہ کیا توقعات کی جا سکتی ہیں؟ کیا دنیا کو کوئی اچھی خبر ملنے کی امید ہے؟
جی بالکل، اسلام آباد میں یہ توقع کی جا رہی ہے اور خصوصاً خود ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ اگر مذاکرات حتمی مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ خود اسلام آباد آئیں گے. تو اس بنیاد پر اسلام آباد میں بھرپور سیکیورٹی کی تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا اور اس دفعہ کی تیاریاں کوئی ماضی سے زیادہ ہی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ 26 اگست تک اناؤنس کیا گیا ہے کہ تقریباً لاک ڈاؤن کی سچویشن رہے گی راولپنڈی اور اسلام آباد میں، کیونکہ یہ دونوں ٹوین سٹیز ہیں اور اس کے لیے اسلام آباد کی پولیس تو کم پڑ جاتی ہے، تو پنجاب پولیس کو بھی بلایا گیا ہے اور تقریباً یہ 10 دن کے لیے اگر لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہائی لیول ڈیلیگیشنز کی توقع ہے. اور پاکستانی ذرائع کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے علاوہ اس میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ساتھ ساتھ اس کے ترکی سے اور اردوغان صاحب اور یونائیٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری کی آمد متوقع ہے. اور پاکستان کوشش یہ کر رہا ہے کہ فرانس سے بھی ہائی لیول ڈیلیگیشن آئے، برطانیہ سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ قطر اور مصر سے بھی توقع کی جا رہی ہے کہ ہائی لیول ڈیلیگیشنز آئیں. اگر اتنی بڑی کوئی گیدرنگ ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہائی لیول سیکیورٹی کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے. اچھا، صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اپنے انریچڈ یورینیم کو حوالے کرنے پر راضی ہو چکا ہے، لیکن ایران تو پہلے بھی یہ کر چکا ہے اور صدر ٹرمپ خود ہی اس معاہدے کو توڑ بھی چکے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب میزائل پروگرام کو ختم کرنے یا پراکسیز کی فنڈنگ اور اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولنے جیسے مطالبات کو امریکہ چھوڑ چکا ہے؟ دیکھیے، ایرانی ذرائع ان چیزوں کی تردید کر رہے ہیں بڑی شدت کے ساتھ، اور وہ بلکہ وہاں پہ ٹرولنگ کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی اور کہہ رہے ہیں کہ وہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں. ابھی جب انہوں نے ایران کی بحری ناکہ بندی کی بات کی تھی تو اس کے جواب میں ایرانی ایک اعلیٰ سورس نے ایک ایرانی ٹی وی کو کہتے ہوئے بتایا تھا کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ان کو کنوے کیا، یعنی ایرانی حکام کو کنوے کیا ہے کہ وہ بحری ناکہ بندی کے بارے میں تشویش نہ کریں، کیونکہ یہ بحری ناکہ بندی امریکہ کی ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے اور اس سے ان کو کوئی اثر نہیں ہوگا. یعنی اس طرح کی جب باتیں ہوتی ہیں تو ایرانی سورسز اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ایران اپنے نیوکلیر پروگرام کو ڈی گریڈ کرنے پر راضی ہو جاتا ہے، یعنی 3.67 تک اپنی یورینیم انریچمنٹ لے آتا ہے، یہ تو وہی موقف ہے جو ماضی میں ایران کا رہا ہے. لیکن یہ امپورٹنٹ ہوگا کہ اگر امریکہ ایران کو زیرو پر لانے پر کنوینس کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ قندیل صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے، اور ساری دنیا بس یہی توقع کر رہی ہے کہ حالات امن کی طرف بڑھیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ دن لبنان کے لیے تاریخی ہے. ویسے اس جنگ بندی سے کیا توقعات کی جا رہی ہیں اور دنیا کے دیگر لیڈرز اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کی تفصیلات آج ٹرینڈنگ میں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ حزب اللہ اس اہم مرحلے میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گا. ادھر پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے اس جنگ بندی کے فیصلے کو صدر ٹرمپ کی رہنمائی میں ہونے والی ایک بے باک اور دانش مند حکمت عملی کی کوشش قرار دیا ہے. اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس جنگ بندی سے دیر پا امن کا راستہ ہموار ہوگا. فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے بھی اس جنگ بندی کو اپنی مکمل حمایت کی بات کی، لیکن ساتھ ساتھ احتیاط کی اہمیت پر بھی زور دیا. انہوں نے کہا کہ مجھے فکر اس بات کی ہے کہ ملٹری آپریشنز جاری رہنے کی وجہ سے کہیں یہ قدم پہلے ہی کمزور تو نہیں پڑ گیا ہے. برطانیہ اور فرانس آج اپنے 40 اتحادی ممالک کے ساتھ ایک اجلاس کی صدارت کریں گے، جس میں آبنائے ہرمز میں جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت دوبارہ بحال کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر بات ہوگی. امید کی جا رہی ہے کہ اس اجلاس میں آبنائے ہرمز کو غیر مشروط طور پر کھولنے کے مطالبے کے ساتھ ساتھ ایک مشترکہ دفاعی فوجی مشن بھیجنے کے امکان پر بھی بات ہوگی. بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی IMF اور ورلڈ بینک نے تقریباً 2 دہائیوں کے بعد وینزویلا کے ساتھ دوبارہ روابط بحال کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے. 2007 میں سابق صدر ہیوگو شاویز نے ان اداروں سے تعلقات ختم کر دیے تھے. امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے خلاف تنازع میں آبنائے ہرمز تقریباً جنگ کا ایک اہم مرکز بن گیا ہے. اب آبنائے ہرمز میں ایک نیا بحران جنم لے رہا ہے، جہاں ایران اور امریکہ کی جانب سے عائد کی گئی پابندیاں بین الاقوامی بحری قوانین کو ایک بار پھر عالمی بحث کا مرکز بنا رہی ہیں.
वहीं इन नाकाबंदियों के कानूनी जवाब पर भी सवाल उठ रहे हैं। BBC साउथ एशिया जर्नलिज्म की रिपोर्ट ऐसे ही कुछ अहम सवालात के जवाब दे रही है। आबनाए हुर्मुज़ पर एक नया बहरान जन्म ले रहा है। ईरान का कहना है कि उसे यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों को रेगुलेट करने और उनसे टोल वसूल करने का हक़ है। अमेरिका ने इसके जवाब में बहरी नाकाबंदी नाफिज कर दी है। इन इक़दामात के आलमी सतह पर असरात मुरतब हो रहे हैं क्योंकि दुनिया के तेल का तकरीबन 5वां हिस्सा इस आबी गुजरगाह से गुजरता है। यहाँ पैदा होने वाली कशीदगी ईंधन की कीमतों, महंगाई और आलमी तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ पर बराह रास्त असर डालती है। तो सवाल ये है कि आबनाए हुर्मुज़ पर असल इख्तियार किसका है और इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ इस बारे में क्या कहता है। तो सबसे पहले आबनाए हुर्मुज़ पर किसका कंट्रोल है। आबनाए हुर्मुज़ अपने तंग तरीन पॉइंट पर 33 किलोमीटर चौड़ी है। इसकी एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ ओमान। दोनों ममालिक अपने इलाकाई पानी को कंट्रोल करते हैं जो उनके साहिल से तकरीबन 22 किलोमीटर तक फैले हैं। हालांकि ईरान और ओमान का पानी ओवरलैप होता है, लेकिन इसके बावजूद आबनाए हुर्मुज़ की इन शिपिंग लेन्स को आलमी दर्जा हासिल है। ये दर्जा अहम है क्योंकि बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक कोई भी मुल्क ऐसी स्ट्रेट को अपनी मर्जी से बंद नहीं कर सकता। क्या ईरान इस स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल वसूल कर सकता है? मुख्तसर जवाब है नहीं। बैनुल-अक़वामी बहरी कानून के तहत कोई भी मुल्क इसलिए टोल वसूल नहीं कर सकता कि उसके ज़ेर कंट्रोल आबी गुजरगाह से जहाज़ गुजर रहे हैं। दीगर आबी गुजरगाह जैसे मलाका, बाबल मंदब और डेनिश पर कोई टोल अदा नहीं करना होता। ईरान में जंग से पहले आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने पर भी कोई टोल अदा नहीं करना होता था। अब सवाल ये है कि तनाज़े की सूरत में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में गुजरगाहों पर क्या होता है। बैनुल-अक़वामी कानून वाज़ेह है कि किसी भी सूरत में आलमी तिजारती रास्तों में रुकावट नहीं डाली जा सकती। गैर फौजी जहाज़ इलाकाई पानियों से आराम से गुजर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के समुद्री कानून से मुतालिक कन्वेंशन के मुताबिक किसी मुल्क को बैनुल-अक़वामी आबनाए मुकम्मल तौर पर बंद करने की इजाज़त नहीं है। ईरान ने इस कन्वेंशन पर दस्तखत तो किए हैं, लेकिन उसने अभी तक इस पर अमल नहीं किया है। क्या बहरी नाकाबंदी कानूनी है? ब्लॉकेड या नाकाबंदी बैनुल-अक़वामी कानून की नज़र में इंतहाई संगीन इक़दाम समझा जाता है। ये तभी कानूनी होता है जब सख्त शराइत पूरी की जाए, जैसे कि नाकाबंदी का बाकायदा ऐलान किया जाए, इसे मुनसिफाना और मुस्तकिल तरीके से नाफिज किया जाए और सिविलियन जहाज़ों को निशाना ना बनाया जाए। इसके अलावा लोगों के लिए इमदाद ले जाने वाले जहाज़ों को ना रोका जाए। अगर नाकाबंदी उन ममालिक की तिजारत मुतासिर करे जो तनाज़े का हिस्सा नहीं, जैसे श्रीलंका या बांग्लादेश, तो वो ममालिक सिफारती या कानूनी तौर पर इस इक़दाम को चैलेंज कर सकते हैं। बैनुल-अक़वामी बहरी कानून नाफिज कौन करता है? दुनिया में समंदरों की पुलिसिंग का कोई निज़ाम नहीं है। आम तौर पर कानून का निफाज बहरी ताकत, सिफारती इत्तेहाद और सियासी दबाव पर मुनहसर होता है। यानी कानून उसी वक्त तक मौसर रहता है जब बड़ी ताकतें इस पर अमल करने पर आमादा हों। इसलिए आबनाए हुर्मुज़ में जारी बहरान इस बात का हकीकी इम्तिहान है कि क्या मौजूदा आलमी निज़ाम अब भी कारामद है। और यूक्रेन में थिएटर के नाज़रीन को एक मुनफरिद तजुर्बे से रूबरू कराया जा रहा है। लोगों को ऐसे ज़ख्मी साबिक़ फ़ौजियों की अदाकारी दिखाई जा रही है जिन्होंने इससे पहले कभी स्टेज पर काम नहीं किया था। ये फ़ौजी क़ब्ल मसीह के रोमन शायर रोजल की एक मारूफ प्ले की यूक्रेनियन अडेप्टेशन पेश कर रहे हैं और इस प्रोडक्शन के ज़रिए जंग के असरात को किस तरह पेश किया जा रहा है, देखिए पॉल एडम्स की इस रिपोर्ट में, जिसे पेश कर रहे हैं हुसैन अस्करी। अपने ज़ख्म साथ लिए जंग से फरार, महफूज मकाम की तलाश। एक कदीम मतन को ज़ख्मी जंगजुओं की नई नस्ल के लिए नए अंदाज में पेश किया गया। इसे थेरेपी कह लीजिए, इसे इलाज कह लीजिए। इस गैर मामूली कास्ट के हर रुकन का ये तजर्बा निहायत ज़ाती नौइयत का है। सबसे पहले ये जहन को, रूह और जिस्म को बहाल करता है। इवान 2 साल पहले एक ग्लाइड बम का निशाना बना था। इस हमले में इसके कुछ दोस्त हलाक हो गए थे। इसके सर में 2 धाती प्लेटें लगी हैं। वो अपने जख्मों को भुलाकर आगे निकलना चाहता है। जब हम ये शो करते हैं तो जो बहुत से नौजवान इस वक्त हालत जंग में हैं
وہ جان لیتے ہیں کہ اگر وہ زخمی بھی ہو جائیں تو یہی ان کا انجام نہیں ہے. زندگی آگے بڑھتی رہتی ہے اور وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں. میرے خیال میں اپنے آپ کو بدل رہی ہوں کیونکہ ہم سب کسی وجہ سے بدل رہے ہیں. اینا کے زخم کم دکھائی دیتے ہیں. مہینوں تک محاذ جنگ سے ہلاک اور زخمی فوجیوں کو منتقل کرنے کے تجربے نے انہیں صدمے کا شکار اور تنہا کر دیا ہے. یہ پروجیکٹ ہمارے لیے اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹنے کا ایک بہت بڑا موقع تھا. اپنے بارے میں لوگوں سے بات کرنے میں اب زیادہ خوف محسوس نہیں ہوتا. ہمارے پاس لڑکے اور لڑکیاں بہت زیادہ اندر سے سہمے ہوئے آئے تھے. ہم انہیں چھو بھی نہیں سکتے تھے. یہ سب ان کے لیے ناقابل برداشت تھا. سب سے پہلا کام ہم نے یہ کیا کہ ایک تعلق قائم کیا. پھر ہم آہستہ آہستہ ایک دوسرے پر اعتماد کرنے لگے اور کھلنے لگے. ہم بہت ہنسی مذاق کرتے ہیں اور ریہرسل کے دوران بعض اوقات ہم بہت سنجیدہ لطیفے بھی سناتے ہیں. تمام سابق فوجی ایک ہی کردار ادا کرتے ہیں. ایک ٹوٹا ہوا انسان جو مصیبت سے گزر رہا ہے اور کسی نئی جگہ بسنے کی تلاش میں ہے. تھیٹر کے ذریعے شاید انہوں نے وہ جگہ ڈھونڈ لی ہے. میں اب بھی نہیں سمجھتی کہ میں ایک اداکار ہوں، لیکن آہستہ آہستہ ہم یوکرین کے تھیٹر میں کچھ نیا کر رہے ہیں اور اس کا حصہ ہونا واقعی بہت زبردست لگتا ہے. آج بھی بس اتنا ہی. سمرہ فاطمہ کو اجازت دیجیے. اب پروگرام واپس آپ دیکھ سکیں گے منڈے کو.